السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ لیسن پلان کیسے بناتے ہیں، لیسن پلان کے کمپوننٹس کون کون سے ایڈ کرنے ہیں۔ اس میں اسٹوڈنٹس کے مکس اپ ہو جاتے ہیں کہ کتنے ہم نے کمپوننٹس ہیں۔ 8 ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں اسپیسیفک جو آپ کے لیسن پلان میں لازمی ایڈ ہونے چاہیے۔ وہ میں آپ کو کمپوننٹس بتاؤں گی اور ان کمپوننٹس میں آپ نے کنٹینٹ کس طرح سے ایڈ کرنا ہے، کون سے اسپیسیفک کانسیپٹس ہیں جن کو آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ لیسن پلان کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ ایک لیسن پلان ٹیچرس کے پاس آپ کے پاس ایک پلان ہوتا ہے، ٹیچنگ پلان ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آج آپ نے کیا ٹاپک پڑھانا ہے اور کون سے میتھڈز آپ نے یوز کرنے ہیں، کون سے ایویئرز آپ نے یوز کرنے ہیں، اور اسپیسیفک ٹائم آپ نے مینیج کرتے ہوئے اسپیسیفک ٹائم میں آپ نے کور کرنا ہوتا ہے، اور ایکٹیویٹیز بھی کروانی ہوتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس کی اویئرنیس لیول بھی چیک کرنا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو یہ ڈفرینٹ ٹاسک پرفارم کرنے ہوتے ہیں، اس لیے ٹیچر جو ہے اپنے لیسن کو پلان کر لیتے ہیں ارلیئر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیسن پلان کیسے بناتے ہیں۔ ون بائی ون میں ڈسکس کروں گی ایک ایک کمپوننٹ کو، تو آپ نے اس کو کیئرفلی دیکھنا ہے کہ کیسے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ جو اس میں کمپوننٹ ہے، سب سے پہلے آپ نے اس میں لیسن پلان کی ہیڈنگ دینی ہے، ٹائٹل بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹائٹل ہے جو لیسن پلان 1، ٹائٹل سے پتہ چلا کہ یہ لیسن پلان کا نمبر کون سا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی ٹیچنگ پریکٹس کے دوران میکسیمم 40 لیسن پلانس بنانے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں بتانا ہوتا ہے یہ نمبر 1 ہے، یہ نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے۔ لیسن پلان لکھتے جائیں اور ساتھ میں آپ نے نمبرنگ کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے لیسن پلان 1 اس کو کہا، یہ ٹائٹل ہے لیسن پلان کا۔ اور پھر یہ پریلیمنری سیکشن ہے، انفارمیشن آپ کی اپنی ہے، آپ کون سی کلاس کو پڑھانے جا رہے ہیں، ٹیچر کے بارے میں اور کلاس کے بارے میں۔ اس کو آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے نیم آف دا ٹیچر، اپنا نام لکھیں گے آپ یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ دین کلاس، کون سی کلاس کو آپ پڑھا رہے ہیں وہ بتائیں گے، 6 کلاس کو آپ پڑھا رہے ہیں۔ اور دین سبجیکٹ کون سا پڑھا رہے ہیں، سبجیکٹ کا نیم لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جنرل سائنس، 6 کلاس کے جنرل سائنس کو میں پڑھانے جا رہی ہوں، اور اس کے لیے میں نے لیسن پلان بنا لیا پہلے سے۔ نمبر آف اسٹوڈنٹس کتنے ہیں میری کلاس میں، 35۔ ڈیوریشن آف دا لیسن 40 منٹس، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے ڈیوریشن بھی بتا دینا ہے کہ کتنے منٹ کی کلاس ہے۔ تو میکسیمم 40 منٹس کی اسکول میں دیکھیں، میکسیمم 40 منٹس کی ہوتی ہے کلاس، اور اس طرح ڈیوریشن آپ نے دیکھ لینا کہ کتنے منٹس ہے آپ کی اسکول میں جہاں پہ آپ پڑھا رہے ہیں اور لیسن پلاننگ اس کے لیے کر رہے ہیں۔ دین ڈیٹ لکھ دینی ہے۔ ڈیٹ لکھنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ لیسن پلان 1 جو ہے میں نے فلاں ڈیٹ کو پڑھایا تھا، اور پھر سیکنڈ لیسن پلان ہے وہ کون سی تاریخ کو آپ نے پڑھایا ہے، ڈیٹ اسپیسیفائی کرتے جانا ہے آپ نے ساتھ ساتھ۔ دین ٹاپک آف دا لیسن، ٹاپک ہوتا ہے کہ آپ جنرل سائنس میں کون سا ٹاپک آج پڑھانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے جنرل سائنس کی 6 کلاس کی بک میں آج سینس آرگنس کے بارے میں پڑھانے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ سینس آرگنس ٹاپک آف دا لیسن ہے، اور اس سے ٹاپک آف دا لیسن سے یہ بھی اسپیسیفائی ہو جاتا ہے کہ ہم جو آگے آبجیکٹیوز بنائیں گے وہ ہمارے ٹاپک سے ریلیونٹ ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے کیئرفلی جو ہے ایک کمپوننٹ کو آپ نے دیکھنا ہے اس میں کہ کیسے بناتے ہیں۔ دین نمبر 1 دیکھیں، فرسٹ کمپوننٹ ہے، یہ کمپوننٹس ہیں جو آپ کے لیسن پلان کے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسٹرکشنل آبجیکٹیوز ہے نمبر 1، اور اس میں فردر انسٹرکشنل آبجیکٹیوز میں بھی فردر کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے کہ جنرل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اور اسپیسیفک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے پہلے جنرل آبجیکٹیوز لکھے ہیں، آپ نے بھی ایسے ہی لکھنے ہیں، جنرل آبجیکٹیوز پہلے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایٹ دی اینڈ آف دی لیسن اسٹوڈنٹس وڈ بی ایبل، اور نمبر 1 ٹو نو اباؤٹ دا امپورٹینس آف اسٹڈنگ science at elementary level. Number 2 to get awareness of various scientific concepts. Number 3 to know about the importance of science organs in living beings. ٹھیک ہے۔ اب جنرل آبجیکٹیوز آپ کہیں کہ جنرل آبجیکٹیوز اور اسپیسیفک آبجیکٹیوز میں کیا ڈفرینس ہے، تو جنرل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے سینس آرگن سے ریلیونٹ بھی لیا، پہلے میں نے لیا کہ سائنس کیوں پڑھاتے ہیں، سائنس پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، کیا امپورٹینس ہے ایلیمنٹری لیول پہ، جنرل آبجیکٹیو ہے۔ جنرل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ریلیونٹ ٹو دا سبجیکٹ، جو سبجیکٹ آپ پڑھانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے کہا کہ ایلیمنٹری لیول پہ سائنس کیوں پڑھائی جاتی ہے اسٹوڈنٹ کو، ہم اس کی اویئرنیس دیں گے، یہ مقصد ہے۔ دین سائنٹیفک کانسیپٹس کے بارے میں سکھائیں گے، اویئرنیس دیں گے۔ تھرڈلی اسٹوڈنٹس اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سینس آرگنس کی امپورٹینس کا ان کو پتہ چل جائے گا۔ یہ میں نے ریلیونٹ ٹو ٹاپک کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اسی طرح پہلے سبجیکٹ سے ریلیونٹ کریں اور پھر تھوڑا سا ٹاپک سے ریلیونٹ، واسٹ ہے کہ امپورٹینس جو ہے کس سینس میں امپورٹینس واسٹ ہے، اس کو فردر ہم نیرو ڈاؤن کریں گے اسپیسیفک آبجیکٹیوز میں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ جو ہیڈنگ ہوتی ہے اس میں اسپیسیفک آبجیکٹیوز کی ہے، انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کی ہیڈنگ کے انڈر ہی آئیں گے یہ، ٹھیک ہے۔ اسپیسیفک آبجیکٹیوز آپ دیکھیں
اس میں آتے ہیں اسپیسیفک آبجیکٹیوس میں. یہ اسپیسیفک ہوں گے یونٹ جو آپ ٹاپک پڑھانے جا رہے ہیں اس سے ریلیونٹ ہے. سینس آرگن ہے ہمارا ٹاپک. ایٹ دی اینڈ آف دی لیسن اسٹوڈنٹس وڈ بی ایبل. اسی طرح آپ نے یہ لائن ہر آبجیکٹیو کے ساتھ نہیں لکھنی, بس ایک بار اوپر لکھیں, اور آبجیکٹیوز آپ کے 2 سے اسٹارٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. نمبر 1 ٹو ڈیفائن دا ٹرم سینس آرگنس. ٹھیک ہے. اور اسٹوڈنٹس اس قابل ہو جائیں گے اینڈ پہ اس لیکچر کے آپ کے لیسن پڑھانے کے بعد اسٹوڈنٹس اس قابل ہو جائیں گے کہ سینس آرگنس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. ٹو اینڈ لسٹ ڈفرنٹ سینس آرگنس. اینڈ لسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ نیم بتا سکیں گے سینس آرگنس کے. ٹو ایکسپلین دا اسٹرکچر آف آل سینس آرگنس مینس کہ اسٹرکچر بتا سکیں گے کہ کیا اسٹرکچر ہے, بنے کیسے میں, ان کی جو ڈائیگرامس ہیں وہ, اور ان کے ڈفرینٹ پارٹس کے بارے میں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, ایک ایک سینس آرگن کے. نمبر 4 ہے ٹو ڈسکرائب دا فنکشنز آف 5 سینس آرگنس. پھر اسٹوڈنٹس اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ہر سینس آرگن کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے, کیا اسٹرکچر ہے ان کا, کیا فنکشن ہے, کیا کام کرتے ہیں ہیومن بینگس میں, لیونگ بینگس میں. ٹھیک ہے. تو جب آپ اپنے جو بھی ٹاپک لیتے ہیں, جس بھی کلاس کا آپ لیتے ہیں ٹاپک, تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے جو جنرل آبجیکٹیوز بنائیں, کیئرفلی دیکھیں کہ اس چیز کا دھیان رکھیں جو جنرل آبجیکٹیوز ہوں وہ آپ کے ریلیونٹ ہوں ٹو دا سبجیکٹ. ٹھیک ہے. اور جو اسپیسیفک آبجیکٹیوز ہیں دے شوڈ بی ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی سب کو. اور ایٹ لیسٹ 3-4 آپ آبجیکٹیوز جنرل بنا لیں, 3-4 آپ اسپیسیفک آبجیکٹیوز بنا لیں. دین اس کے بعد تھرڈ کمپوننٹ آ جاتا ہے لیسن پلان کا ٹیچنگ میتھڈ. ٹیچنگ میتھڈ آپ نے بتانا ہے کہ ٹیچر آپ جب ٹیچ کر رہے ہیں تو کون سا ٹیچنگ میتھڈ یوز کر رہے ہیں آپ. لیکچر کم ڈسکشن میتھڈ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ سائنس پڑھا رہے ہیں. اچھا, کوشش یہاں پہ آپ نے یہ کرنی ہے جسٹ سنگل میتھڈ نہ لکھیں, ایک سے زیادہ میتھڈ لکھیں, 2 لکھ لیں, 3 لکھیں, اور انہیں کو لکھیں جو آپ یوز بھی کر رہے ہیں, امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں اپنی کلاس روم میں پڑھاتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو میں نے یہاں پہ سائنس پڑھا رہی ہوں, سینس آرگنس کے بارے میں نے ڈسکشن کرنی ہے کلاس روم میں, تو میں لیکچر بھی دوں گی اور ڈسکشن بھی کروں گی ساتھ ساتھ. اسٹوڈنٹس کے پوائنٹ آف ویو بھی میں لوں گی اس میں. اور ایکسپلینیٹری میتھڈ ہے کہ ایکسپلینیشن اسٹائل میرا کون سا ہوگا کہ ایکسپلین کروں گی کانسیپٹس کو, تو اس لیے اپروپریٹ ہونا چاہیے, ٹاپک سے ریلیونٹ ہونا چاہیے. تھرڈ کمپوننٹ ہے اے وی ایڈس. اے وی ایڈس ہوتے ہیں آڈیو ویژول ایڈس, کون سے آپ یوز کر رہے ہیں پڑھاتے ہوئے. ٹھیک ہے. مینس کہ جیسے میں یہاں پہ لکھوں گی کہ میں نے سائنس کا سبجیکٹ پڑھا رہی ہوں 6 کلاس کو, تو اس میں نے رائٹنگ بورڈ یوز کرنا ہے. نیمس جب اسٹوڈنٹس بتائیں گے کہ یہ سینس آرگنس ہوتے ہیں, نیمس ان کے بتائیں گے جو ان کو انڈرسٹینڈنگ ہے, تو وہ بتائیں گے, میں بورڈ پہ لکھتی جاؤں گی ساتھ ساتھ جب وہ بتا رہے ہوں گے. تو اس کے لیے میرے پاس وائٹ بورڈ ہونا چاہیے, چاک یا بورڈ مارکر ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ٹیکسٹ بک جو لازمی ہو اس میں, کیونکہ اس سے ہم نے انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے اسٹوڈنٹس کو. اسٹوڈنٹس کے سامنے بھی ٹیکسٹ بکس کھلی ہوگی, ٹیچر کے پاس بھی ٹیکسٹ بک ہو, تاکہ وہ ساتھ ساتھ ویژولائز بھی کر رہے ہوں جو آپ بتا رہے ہیں ان کو. چارٹس لگے ہوں کلاس میں, چارٹس میں یوز کروں گی اس میں. پکچرس آف دا سینس آرگنس یوز کروں گی. ٹھیک ہے. دین اس کے بعد میں تھرڈ لیسٹ پہ آپ دیکھیں کہ نیکسٹ اس میں نمبر 4 ہے پریویس نالج ہے. پریویس نالج میں نے چیک کرنا ہے اسٹوڈنٹس کا, اور اس کے لیے میں نے دیکھیں آپ کے نمبر 4 پہ میں نے جب پڑھانا ہے, یہ لیسن پلان میں تو 4تھ کمپوننٹ آ گیا پریویس نالج. جب پڑھاتے ہوئے میں نے اسٹوڈنٹس کو یہ لیسن جب امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی کلاس میں, تو میں نے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کا پریویس نالج ہے وہ چیک کرنا ہے کہ وہ پہلے سے کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں جو میں ٹاپک آج پڑھانے جا رہی ہوں. ابھی میں نے ٹاپک اناؤنس نہیں کیا کلاس میں. ٹھیک ہے. 4تھ کمپوننٹ ہے پریویس نالج چیک کرنا ہے کہ اسٹوڈنٹس سینسز کے بارے میں یا جو سینس آرگنس ہیں ان کے بارے میں کوئی اویئرنیس ہے, تو اس کے لیے میں کویشچن پوچھوں گی. نمبر 1 ڈو یو نو اباؤٹ سینسز. وہ آنسر کریں گے اس کا, جو جس طرح بھی آنسر کرتے ہیں رائٹ ہے رانگ ہے, آپ نے پوائنٹ آف نہیں کرنا کہ یہ رائٹ ہے یا رانگ ہے. دین نمبر 2 وٹ آر دا نیمس آف دا مین سینس آرگنس. ٹھیک ہے. نیمس پوچھوں گی میں ان سے سینس آرگنس کے. تھرڈلی ڈو یو نو اباؤٹ دا امپورٹینس آف سینس آرگنس ان لیونگ بینگس. اینڈ دین نمبر 4 واٹ از دا فنکشن آف ایچ سینس آرگن. یہاں پہ آپ نے اپنے لیسن پلان میں آنسرس نہیں لکھنے, جسٹ کویشچنس لکھنے ہیں. جب آپ کلاس روم میں پڑھا رہے ہوں گے, پریزنٹ کر رہے ہوں گے, تب ان کویشچنس کے اسٹوڈنٹس آنسر کرتے جائیں گے, اور آپ ساتھ ساتھ ان کو نیکسٹ ایکٹیویٹی میں دیکھیں کہ وہ آپ نے آنسرس کہاں لکھنے ہیں. ساتھ ساتھ آپ بورڈ پہ لکھتے جائیں گے جو وہ آنسرس دیں گے. پھر نمبر 5 پہ دیکھیں 5تھ کمپوننٹ ہے لیسن پلان میں اناؤنسنگ دا ٹاپک. ٹاپک اناؤنس کر دینا ہے. اب مینس کہ ابھی تک آپ نے بتایا نہیں کلاس کو کہ آج ہم سینس آرگنس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. اب آپ اس میں لیسن پلان میں اس طرح سے لکھیں گے ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو لرن اباؤٹ سینس آرگنس. یہاں پہ آپ نے اپنا جو ٹاپک ہے وہ لکھ دینا ہے, جو بھی آپ نے سلیکٹ کیا جس بھی کلاس کا. ٹھیک ہے.
تو یہ آپ نے اسٹوڈنٹس کو بتا دیا. ساتھ میں آپ نے بورڈ پہ درمیان میں فرسٹ لائن جو ہوتی ہے وہاں پہ لکھ بھی دینا ہوتا ہے. سر بورڈ رائٹنگ بھی ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے جب آپ پریزنٹیشن دے رہے ہوں گے, کلاس میں اپنا لیسن پلان پریزنٹ کر رہے ہوں گے اسٹوڈنٹس کے سامنے. ٹھیک ہے. دین اس کے بعد نمبر 6 کمپوننٹ ہے انٹروڈکشن اینڈ پریزنٹیشن. ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ ایک لینتھی اسٹیج ہے کہ یہ مین مقصد ہے ہمارے پڑھانے کا. جو ٹاپک ہے وہ ہم نے ڈیلیور کیسے کرنا ہے, ٹیچ کیسے کرنا ہے اسٹوڈنٹس کی, جو ہم نے مینٹل ایبیلٹیز کو دیکھتے ہوئے اس کے اکارڈنگ آپ نے پڑھانا ہے. ٹھیک ہے. پہلے آپ ٹاپک کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں گے, ٹائم دیں گے اسٹوڈنٹس کو 1-2 منٹ کے. آپ تھوڑا ویٹ کریں کہ انہوں نے ابھی تو آپ نے پریویس نالج چیک کیا, آپ بورڈ رائٹنگ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں, تو 1-2 منٹ دیں کہ جو انفارمیشن ٹیچر نے ہم سے پوچھی ہے اور جو ٹاپک آج پڑھنے جا رہے ہیں اس سے کتنی ریلیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے لکھنا کیا ہے لیسن پلان کرتے ہوئے, بیفور اسٹارٹنگ ٹیچنگ اباؤٹ دا ٹاپک گیو 2 minutes ٹو چلڈرن ٹو نوٹس and tell names of main sense organs. Write down the names told by the students on the writing board. ٹھیک ہے. آپ نے ٹاپک اناؤنس اسٹارٹ کرنے سے پہلے اپنا لیکچر اسٹوڈنٹس کو 2 منٹ دیں کہ وہ نوٹس کریں کہ آپ نے جو بتایا ان کو انفارمیشن انہوں نے دی, آپ کویسچننگ کی اور جو آپ ٹاپک پڑھانے جا رہے ہیں کس حد تک ریلیٹ کرتا ہے, اور پھر آپ ان کے جو کچھ انہوں نے بتایا آپ بورڈ پہ لکھتے جائیں. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس کے سامنے ہوگا انفارمیشن جو بھی انہوں نے بتائی ہے. دین آپ نے خود پڑھانا شروع کرنا ہے, آپ نے انفارمیشن دینی ہے. دین ڈسکرائب دا سینس آرگنس اینڈ دیئر اسٹرکچر اینڈ فنکشنز 1 by 1 فار چلڈرن انڈرسٹینڈنگ. ایز آل اسٹوڈنٹس آر ناٹ اویئر آف دا اسٹرکچر اینڈ فنکشننگ آف ڈفرنٹ سینس آرگنز ان لیونگ بینگس. ٹھیک ہے. سب نے تو نہیں پریویس نالج میں بتا دیا, تو اب آپ کا کام کیا, اگر بتا بھی دیا سب نے تو آپ نے جو مطلب کہ 0 سے اسٹارٹ کرنا ہے, انفارمیشن ان کو دینی ہے کہ سینس آرگنس کیا ہوتے ہیں, ان کا اسٹرکچر کیا ہے, فنکشنز کیا ہیں, کس طرح سے پڑھانا ہے. آگے فردر آپ نے اے وی ایڈس کو بھی ساتھ ساتھ یوز کرنا ہے. اچھا, یہ جب آپ 10-15 منٹ تک پڑھا لیں گے, یہ آپ نے اپنے اکارڈنگ جو لیکچر آپ نے پریپیئر کیا آپ نے پریزنٹ کر لیا, تو پھر آپ کویسچننگ کریں گے اسٹوڈنٹ سے. فارمیٹیو ایویلویشن آ جائے گی, اسے ہم کہتے ہیں. فارمیٹیو ہوتی ہے ڈیورنگ دا, ابھی لیکچر ختم نہیں ہوا, ابھی آپ نے پورا ٹاپک پڑھایا نہیں ہے, درمیان میں آپ اسٹوڈنٹس کی چیک کر رہے ہیں کہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, اس کے لیے آپ کویسچن کریں گے. ہاؤ مینی سینس آرگنز وی ہیو, اور اس کا آنسر کریں گے اسٹوڈنٹس. دین واٹ آر دا نیمز آف مین سینس آرگنز ان لیونگ بینگس. ٹھیک ہے. یہ 2 کویسچنز ایڈ کیے ہوئے میں نے, آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کا ٹاپک بہت واسٹ ہے, اس میں زیادہ کویسچنز بن سکتے ہیں, آپ نے زیادہ پڑھا لیا ہے تو آپ زیادہ کویسچنز کر سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اٹس اپ ٹو یو, اٹس اکارڈنگ ٹو یور ٹاپک یو ہیو سلیکٹڈ فار یور لیسن. ٹھیک ہے. اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. دین ابھی ایکسپلینیشن جو ہے, جب آپ نے اسیسمنٹ کر لی, فارمیٹیو ایویلویشن کر لیا, پھر آپ نے باقی کا جو آپ کا ٹاپک رہتا ہے, لیکچر رہتا ہے, وہ آپ ڈیلیور کریں گے تھرو ایکسپلینیشن, اور آپ نے ایکسپلین کرنا ہے جو کنٹینٹ ہے اس کو. دین ایکسپلین دیٹ آر باڈی ہیز 5 مین سینس آرگنس. ٹھیک ہے. نمبر 1 از آئی از دا سینس آرگن آف سائٹ. آپ دیکھیں سینس آرگن کا نیم بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ میں اس کا فنکشن بھی بتا رہے ہیں کہ کیا کام کرتی ہے جو آنکھ ہے ہیومن جو لیونگ بینگس ہیں ان میں. دین نمبر 2 آر ایئرز آر دا آرگنس فار دا سینس آف ہیئرنگ. نمبر 3 اسکن از دا آرگن فار دا سینس آف ٹچ. نمبر 4 دا سینس آرگن فار smelling is the nose. Number 5 the sense organ for taste is the tongue. اچھا, اب یہ آپ نے ڈفرینٹلی ایکسپلین سارے سینس آرگنس کو نام بھی بتا دیے, ایکسپلین بھی کر دیا, اور ساتھ میں آپ نے ان کے فنکشنز بھی بتا دیے کہ کیا کام کرتی ہیں یہ ہماری جو ہیومن بینگس ہیں, لیونگ بینگس ہیں, ان میں یہ اسپیسیفک سینس آرگنس کے فنکشنز کیا ہیں. اس سے اسٹوڈنٹس کو ان کی امپورٹینس کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. جو کویسچنز آپ نے پریویسلی پوچھے وہ ریلیٹ ہوتے جا رہے ہیں آپ کے ٹاپک سے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ناؤ شو آ چارٹ ٹو اسٹوڈنٹس with the functions of all 5 sense organs and pictures of these sense organs so that not only listen about but also visualize. ٹھیک ہے. اب آپ نے جو ایویٹس بنائے تھے, جو میں نے ابھی آپ کو ایویٹس آپ نے لکھے ہیں اپنے لیسن پلان میں, ان کو یوز بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے چارٹس بنائے تھے تو اسٹوڈنٹس کو چارٹ شو کریں جس کے اوپر آپ نے فنکشنز لکھے ہوئے تھے تمام سینس آرگنس کے, اور پکچرز بھی آپ نے جو یوز کی ہیں پکچرز پہ وہ سینس آرگنس کی پکچرز ہیں. ٹھیک ہے. 5 سینس آرگنس جو ان کی پکچرز آپ ڈسپلے کریں گے. اور پھر اسٹوڈنٹس دیکھیں جب آپ بتا رہے ہیں, ایکسپلین کر رہے ہیں, سننے کے ساتھ ساتھ جب وہ دیکھیں گے, ویژولائز کریں گے, تو انڈرسٹینڈنگ اور زیادہ ان کی ہوگی. ٹھیک ہے. انکریز ہو جائے گا انڈرسٹینڈنگ لیول ان کا. اگر کوئی کنسیپٹس کلیئر نہیں تھے, سن کے ان کو سمجھ نہیں آئی, تو دیکھنے سے اور زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 7th کمپوننٹ آپ کے لیسن پلان میں آ جاتا ہے ریکیپیچولیشن.
ریکیپیچولیشن کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں لاسٹ میں جب آپ نے 20-25 منٹ تک یا 30 منٹ تک آپ نے پڑھا لیا تو اب آپ نے کویسچننگ کرنی ہے اسٹوڈنٹ سے، ٹھیک ہے، چیک کرنا ہے لاسٹ میں سمیٹیو ایویلویشن بھی ہم اسے کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا انڈرسٹینڈنگ لیول کو جو کچھ میں نے پڑھایا ہے سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تو آپ نے فردر کیا امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے، نیکسٹ ٹائم جب آپ پڑھائیں تو کیا امپروومنٹ، میتھڈ ٹھیک نہیں تھا یا اے وی ایڈ جو میں نے یوز کیا ہے تو یا میرے جو کنٹینٹ تھا وہ سمجھانے کا طریقہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے مینٹل ایبلٹیز سے جو ہے میچ نہیں کرتا، تو یہاں ان کویسچنس کرنے کا یہ بھی مقصد ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کویسچنس آپ نے لکھ لینے اپنے لیسن پلان میں اور اسٹوڈنٹ سے پوچھنے ہیں یہ کویسچنس، وٹ ڈو یو مین بائی سینس آرگنس، گیو دا نیمز آف آل سینس آرگنس، نمبر 3 ڈسکرائب دا فنکشنز آف اینی 2 سینس آرگنس، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک ایک کر کے کویسچنس باری باری سب اسٹوڈنٹ سے پوچھنے ہیں آپ نے، اور کوشش کرنا ہے آپ نے سب اسٹوڈنٹس کو انوالو کرنا ہے اپنی کلاس میں موجود، اور ہر ایک اسٹوڈنٹ سے کویسچن ہونا چاہیے۔ ڈفرینشیٹ امنگ دا فنکشنز آف آل سینس آرگنس، وٹ از دا فنکشن آف آئی اینڈ وٹ سینس آرگن از فار ہیئرنگ، ٹھیک ہے، یہ 5 کویسچنس، یہ دیکھیں اگر یہ 5 کے 5 کویسچنس آپ نے ایڈریس کیے ہیں، آپ نے ان کے بارے میں پڑھایا ہے اسٹوڈنٹس کو آج کی کلاس میں، ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے انہی سے ریلیٹ کرتے ہوئے کویسچننگ کی ہے اسٹوڈنٹ سے تاکہ آپ ان کی انڈرسٹینڈنگ لیول چیک کر لیں، ٹھیک ہے، یہ مقصد تھا آپ کا یہ کویسچننگ کرنے کا۔ اگر اس میں آپ دیکھ لیں کہ فردر اور کویسچن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے قریباً 35-40 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ہر ایک سے کویسچن ہوتا رہے، چند ایک کویسچنز ہوں گے تو وہ اسٹوڈنٹس ایک ہی ریپیٹ بھی کر رہے ہوں گے، اس نے یہ آنسر کیا تو آپ بھی دوسرا اسٹوڈنٹ بھی اس کو دیکھ کے وہی آنسر کر دے گا، چاہے وہ رائٹ ہو یا رانگ ہو وہ بھی کنسیڈر نہیں کریں گے، تو آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ دین اس کے بعد 8th کمپوننٹ آ جاتا ہے، جب آپ نے سارا اپنا کور کر لیا ہے کنٹینٹ، آج کا ٹاپک آپ نے پڑھا لیا ہے ڈفرینٹ میتھڈس اور ٹیکنیکس اور ایکٹیویٹیز کو یوز کرتے ہوئے، تو اب آپ اسٹوڈنٹس کو ہوم ورک اسائن کریں گے۔ 8th کمپوننٹ ہے لیسن پلان میں، لکھنا بھی آپ نے ایسے ہی جب آپ کلاس میں پڑھا رہے ہیں تو بورڈ پہ لکھ دیں کہ آپ نے ہوم ورک یہ کر کے لانا ہے۔ فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ اپنے سینس آرگنس میرا ٹاپک تھا جنرل سائنس کا، تو میں نے اس میں اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے بعد کہا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی ایک چھوٹی سی ان کے لیے گھر جا کے کریں گے، چیک دا ٹیسٹ آف شوگر، سویٹ، بٹر گاڈ، بٹر، لیمن، لیمن کے لیے وہ سور ٹیسٹ ہوگا ان کا، اینڈ ٹیبل سالٹ ہے سالٹی، آن ڈفرنٹ پارٹس آف یور ٹنگ ان ہوم اینڈ ڈسکرائب اباؤٹ دا ایکسپیرینس ان نیکسٹ کلاس، ٹھیک ہے، یہ ایکٹیویٹی کریں گے وہ، اور پھر اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کہہ دینا، لکھنے کے لیے بھی ٹاسک دینا ہے، رائٹ 10 sentences اباؤٹ واٹ از دا امپورٹینس آف سینس آرگنز ان لیونگ بینگس، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بورڈ پہ لکھ دینا ہے کہ بولیں گے تو ظاہر سی بات 6th کلاس کے بچے ہیں تو آپ دیکھیں کہ میں بھی وہ سن نہ سکیں، انڈرسٹینڈنگ نہ ان کی ہوئی ہو، آواز نہیں کسی کو گئی، لکھنے کا جو ٹائم ہے ڈائریز پہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں بچے، تو بہتر ہے کہ آپ بورڈ پہ لکھ دیں ہوم ورک کہ یہ آپ نے ٹاسک پرفارم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کافی ڈیٹیل میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، پھر بھی اگر کوئی آپ کو کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی کمپوننٹ سمجھ نہ آیا ہو، کوئی کلیئرنس نہ ہو آپ کو، ٹھیک ہے، کسی کمپوننٹ کی، کسی آسپیکٹ کی، ٹھیک ہے۔ اب میں نا آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تو ایک میں نے آپ کو کمپوننٹس بتا دیا، آپ نے لکھنے کیسے ہیں ان کو، ٹائپ کیسے کرنا ہے، کمپوز کیسے کرنا ہے، کون سی جگہ پہ کس فارمیٹ میں آپ نے کرنا ہے، تو میں آپ کو دکھا دوں کہ مائکروسافٹ ورڈ ڈاکومنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے کرنا ہے، میں اگین اسٹارٹنگ سے یہ دکھا دوں آپ کو، مائکروسافٹ ورڈ کا ڈاکومنٹ ہے، اور اس میں نے یہ لکھ بھی دیا آپ کو، دکھا دیا آپ کو اگر کلیئر ہو تو، ٹھیک ہے، یہ تھا، اور ایم ایس آفس جسے ہم کہتے ہیں، اس میں نے ٹائپ کیا یہ سارا، اور لیسن پلان اسی طرح ہم نے سینٹرلائز کر لینا ہے اس کو، اور یہ ٹائٹل ہے لیسن کا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں فردر ایک ایک کمپوننٹ میں نے لکھ دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ انسٹرکشنل آبجیکٹیوز ہیں، اور پھر اس کی فردر کیٹیگرائزیشن ہے، جنرل آبجیکٹیوز ہیں، اسپیسیفک آبجیکٹیوز ہیں، کس طرح سے لکھنے ہیں، رائٹنگ اسٹائل دیکھ لیں آپ نے، نمبرنگ کرنی ہے، کلیئر ہو کہ ہیڈنگ نیکسٹ آپ شروع کر رہے ہیں تو کلیئر ہو کہ آپ یہ نیکسٹ ہیڈنگ آ گئی، نیکسٹ کمپوننٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ لکھتے جائیں، دیکھ لیں آپ اس کو ایک بار، اور پھر نمبر 5 ہے کمپوننٹ ہے پریزنٹیشن اسٹیج ہے، اور اس کو بھی میں نے ویسے ہی ساری جس طرح آپ کو سلائڈس میں دکھایا بالکل وہی انفارمیشن یہاں پہ بھی دی ہوئی ہے، اور لکھنا آپ نے اس طرح سے لیسن پلان بنانا ہے، اور وہ جو اسٹائل تھا وہ پریزنٹیشن اسٹائل تھا، ویڈیو بنا رہے ہیں آپ تو اس میں اس طرح سے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا یہ لیسن پلان، اور تھینک یو سو مچ فار یور کنسیڈریشن، فار یور اٹینشن، فار یور
واچنگ کیئرفلی دس ویڈیو، اور تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ ٹو آل. اگر کوئی کنفیوژن ہو تو میں آپ کو پھر کہوں گی کہ آپ اس میں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ ٹو آل.